أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون۔ یہ سورہ آل عمران کی 3 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئیں، 69، 70، 71۔ اس سے پہلے کی آیتوں میں یہود و نصارہ دونوں کی غلط فہمی اور ان کے غلط عقیدے کی تردید تھی۔ وہ لوگ کہا کرتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، نصرانی کہا کرتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نصرانی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمایا ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وہ تو پکے مسلمان تھے، حنیف تھے۔ کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ یہودیت اور نصرانیت سے بہت پہلے کا زمانہ ہے؟ وہ کیسے یہودی ہو سکتے ہیں؟ وہ کیسے نصرانی ہو سکتے ہیں؟ یہودیت تو تورات کی بگڑی ہوئی شکل ہے، نصرانیت انجیل کی بگڑی ہوئی شکل کا نام ہے، اور ان کا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے 1000 سال بعد کا زمانہ ہے۔ تو کیسی بے عقلی کی بات کرتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام یہودی بھی نہیں تھے، نصرانی بھی نہیں تھے، وہ حنیف تھے، وہ مسلمان تھے، مشرک نہیں تھے، وہ تمہاری طرح شرک نہیں کرتے تھے۔ لوگوں میں اگر کوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طرف اپنے آپ کو منسوب کرنے کا حقدار ہے تو وہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے طور طریقے پہ چل رہا ہو، ان کے عقیدے پر چل رہا ہو۔ اور اس زمانے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ان کے ماننے والے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متبعین ہیں، انہی کو حق پہنچتا ہے یہ بات کرنے کا کہ ہم ابراہیمی ہیں، ہم ابراہیم علیہ السلام کے طور طریقے پر، تمہیں نہیں ہے۔ یہ تو پچھلے آیتوں میں کہا گیا۔ یہ جو 3 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئیں، ان 3 آیتوں میں اہل کتاب یہود و نصارہ کے کفر اور شرک پر اور اپنے باطل عقیدے پر ان کی سختی کے ساتھ عمل کرنے کی نشاندہی اللہ نے اس طرح کی ہے کہ وہ لوگ مسلمان ہونا تو دور کی بات ہے، قرآن پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا تو بہت دور کی بات ہے۔ الٹا جو لوگ مسلمان ہیں، جو قرآن اور حدیث پر، قرآن اور سنت پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، ان کو اسلام سے ہٹانے کا کام کرتے ہیں۔ مسلمان ہونا تو دور کی بات۔ فرمایا وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، سورہ بقرہ میں بھی اللہ نے اس بات کی نشاندہی کی ہے۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا۔ اہل کتاب یہود و نصارہ میں ایک بہت بڑی تعداد کی یہ خواہش ہے، تمنا ہے، ان کی کوشش ہے کہ مسلمان اپنے ایمان سے پھر کر کافر بن جائے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، بات سمجھ، لیکن ہم لوگوں کو سمجھ میں آتی نہیں بات۔ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب کی ایک بڑی جماعت چاہتی ہے لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، کہ وہ تمہیں گمراہ کر دیں۔ خود تو گمراہ ہیں، ہم تو ڈوبے صنم، تمہیں بھی لے کے ڈوبیں گے ہم، اس طرح کا نظریہ رکھتے ہیں یہ یہود و نصارہ۔ یہودی کیا کرتے ہیں؟ یہودی بناتے تو نہیں ہیں، کیونکہ یہودی ایک خاندانی مذہب ہے، لیکن مسلمان نہ رہیں، مسلمان اپنے ایمان میں کمزور ہو جائیں، انہیں قرآن اور حدیث میں، قرآن اور سنت میں شکوک اور شبہات اور ڈاؤٹس پیدا کیا جائے، اس کے لیے وہ محنت کرتے رہتے ہیں۔ وہ لوگ قرآن بھی پڑھتے ہیں، حدیث بھی پڑھتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے کیا کرتے ہیں؟ اس زمانے سے لے کر اب تک بھی ان کی یہ کوشش اور قیامت تک بھی چلتے رہے گی، اور اپنے اس کوشش میں کامیاب بھی ہیں۔ بہت تھوڑے مسلمان ہیں جو بچے ہوئے ہیں، ورنہ اکثر و بیشتر ان کے اسکولز ہیں، ان کے ہاسپٹلس ہیں، ہسپتال، یہ سب ادارے وہ قائم کرتے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ اس کے ذریعے سے وہ عیسائیت کو پھیلائیں اور نصرانیت کو پھیلائیں۔
ہمارا بچہ بھی جاتا ہے مشنری اسکول میں جاتا ہے، کانوینٹ میں جاتا ہے، پڑھ کر کے باہر آتا ہے تو پونا عیسائی ہو کر کے آتا ہے، بس دکھنے میں مسلمان ہوتا ہے، نظریہ سوچ اس کے سوچ بچار سوچنے کا سمجھنے کا سب کچھ انگریزوں جیسا ہو جاتا ہے. سمجھ رہے؟ ہم غیر شعوری طور پہ کیا ہو جاتے ہیں، عیسائی بن جاتے ہیں، لیکن پھر بھی تسلی دیتے رہتے ہیں، میرا نام تو مسلمان ہے، میں مسلمان ہوں، میرا باپ مسلمان ہے، میں مسلمان ہوں. جبکہ سوچ، نظریہ، سوچنے کا انداز سب کچھ کیا ہو جاتا ہے. ہاں میرے بھائی، وہ لوگ تو پوری کوشش کر رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اللہ مسلمانوں کو سمجھنے کی توفیق دے. ہم اپنے ادارے بھی قائم کرتے ہیں نام کے، بس پیسہ وصول کرنے کے لیے دکان کھولتے ہیں، کمرشل، خدمت کے لین سے نہیں، اپنی اسلام کو بچانے کے لیے، اپنے بچوں کے ایمان کو بچانے کے لیے نہیں. نام لیتے ہیں لیکن ان کی طرح نہیں، وہ لوگ کم فیس رکھتے ہیں، کم ڈونیشن رکھتے ہیں، کم خدمت کے لائن سے وہ لوگ کس طرح سے خدمت کے آڑ میں ہمارے مسلمانوں کے اسلام کو کیا کر رہے ہیں، ڈاواں ڈول کر رہے ہیں. کتنے ہمارے بچے ہیں جو جا کر کے ان کے اسکولوں میں جیسس کے مورتی کے سامنے، میری کے مورتی کے سامنے کیا کرتے ہیں، اپنے آپ کو جھکاتے ہیں، ہاتھ جوڑتے ہیں. کس کس انداز سے وہ لوگ کیا کرتے ہیں، مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں. قرآن کریم کی بات ہے، اللہ اکبر، 1400 سال پہلے قرآن نے یہ بات کہی. سب سے پہلے فرقہ پرستی مسلمانوں میں پیدا کرنے والے ہی کون ہیں؟ یہودی. یہ شیعہ بول کر کے جو نکالا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت میں ان لوگوں نے الگ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے آخری زمانے میں ان لوگوں نے فتنہ برپا کیا. سب سے پہلے عبداللہ بن سبا یہودی تھا، وہ مسلمان ہوا تھا لیکن مسلمان ہونے کے لیے نہیں، مسلمانوں کے اندر گھس کر کے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے وہ مسلمان ہوا تھا، دل سے مسلمان نہیں ہوا تھا. جیسے بہت سارے منافقین تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، وہ مسلمان اس لیے ہوئے تھے تاکہ مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے، CID کے جیسا، اندر کی باتیں باہر والوں کو سنانا، دشمنوں کو ان کی باتیں، مسلمانوں کی باتیں سنا کر مسلمانوں کو نقصان پہنچانا. اس طرح عبداللہ بن سبا ہے سب سے پہلے فرقہ پرستی کی بنیاد ڈالنے والا. وہیں سے یہ شیعہ سنی وجود میں آیا، وہاں سے جو توڑ پھوڑ شروع ہوئی اب تک بھی قائم ہے فرقہ پرستی ہمارے مسلمانوں. کتنا بھی نعرہ لگاؤ متحد ہونے کا کہ نہیں. تو بہرحال یہ فرمایا وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب کی ایک جماعت، یہ اہل کتاب میں دونوں ہیں، یہودی بھی نصرانی بھی، کوئی خدمت کے آڑ میں، تعلیم کے آڑ میں، مریضوں کی عیادت اور مریضوں کی دیکھ بھال کے آڑ میں وہ لوگ خوب اپنے مشن کو پھیلاتے ہیں کہ مسلمان نہ رہیں. یہودی ایک زمانے میں لکھا تھا 25-27 سال پہلے ایک آرٹیکل میں کہ مسلمانوں کو ہلاک اور برباد کرنے کے لیے بڑے بڑے ایٹم بم کی، بلڈوزروں کی اور اسی طرح میزائل کی سب ضرورت نہیں ہے. مسلمانوں کو ہلاک اور برباد کرنا ہو تو 2 چیزیں ان کے اندر داخل کرو، ایک ہے شبہات اور ایک ہے شہوات. شبہات بولے تو ڈاؤٹس، قرآن اور حدیث یہ لوگ پڑھ کر کے خود مسلمانوں میں ایسے ایسے اعتراضات اٹھاتے ہیں، سمجھ رہے، کبھی قرآن پر، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر، آپ کی شادیوں پر. قرآن کریم میں بہت سارے باتیں ایسے ہیں، سزائیں ہیں جو اہل کیا کہتے ہیں اسلامی حکومت میں سزا ہے نا، زنا کرنے والے کو یہ سزا، شراب پینے والے کو یہ سزا، فلاں کو یہ سزا. ان سزاؤں پر کبھی اعتراض، کبھی شکوک و شبہات پیدا کرتے. خود مسلمان ڈاؤٹ میں نہ میں برابر نہ میں، وہ کیوں ایسا، یہ کیوں ایسا. مسلمان خود اعتراض کرتا ہے نبی کی بات پر، قرآن کی بات پر. یہ اعتراضات، شبہات، یہ ڈاؤٹس، یہ سب پیدا کون کر رہا ہے؟ یہ لوگ مدرسے کے آڑ میں اور داڑھی ٹوپی کے آڑ میں کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں داڑھی ٹوپی رکھ کر کے قرآن حدیث کی بات کرتا ہے
تو ضرور بھی ضرور بہت بڑا سچا عالم ہی ہوگا۔ کتنے ایسے ہیں داڑھی ٹوپی رکھ کر کے آپ کے ایمان کو کیا کرتے ہیں، ڈاوا ڈول کرتے ہیں، لیکن ہم لوگوں کو حق اور باطل میں پہچان نہیں ہے، اس لیے ہم لوگ ایسے کو سچائی سمجھ کر کے ایسے ویڈیوز دیکھتے بھی ہیں، ایسے ویڈیوز پڑھتے بھی ہیں اور پھر اس کے اوپر عمل بھی کرتے ہیں۔ کتنے چینلز ہیں ان کے، کتنے ان کے ویب سائٹ ہیں، کتنے ان کے کیا کہتے ہیں، کتنے کی لاکھوں کتابیں وہ لکھے ہیں۔ کون؟ یہود و نصارہ۔ لاکھوں کتابیں لکھے ہیں جو اسلام کے نام پر ہیں، قرآن کے نام پر ہیں، حدیث کے نام پر ہیں، اور اس میں اس طرح کے شکوک اور شبہات، اعتراضات کہ پڑھنے کے بعد وہ کیا ہو جائے، قرآن پر بھی حدیث پر بھی شک کرنے والا بن جائے بس۔ تبھی تو ہم مسلمانوں میں دیکھو ہوتے ہوتے کہاں تک پہنچ گئے، دیکھو کچھ لوگ تو حدیث کو ہی چھوڑ دیے، خالی کس پر ہے، قرآن پر ہے۔ اور یہ لوگ شروع کہاں سے ہوئے، نہیں قرآن اور حدیث، قرآن حدیث۔ اور کچھ لوگ ابھی کہاں تک پہنچے ہیں، ابھی وہ اور آگے پہنچنے والے ہیں، اور بولتے صرف بخاری مسلم بس، باقی حدیث ہے نہیں، یہاں تک پہنچ گئے۔ پھر اس کے بعد اور آگے بخاری بھی نہیں، مسلم بھی نہیں، صرف کون ہے، قرآن۔ اور ہم سمجھتے بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں۔ پہلے فقہا کو الگ کر دیا کہ قرآن حدیث بس سے، فقہا کو الگ کر دیا، فقہ بولنے کی چیز ہی نہیں، ٹھیک ہے، قرآن اور حدیث پہ آ گئے۔ اگر قرآن حدیث پہ آنے کے بعد میں اب کیا کر، اس کے بعد میں نہیں، صرف 6 کتابیں ہیں حدیث کی، باقی سب کتابیں بوگس ہیں، ضعیف ہیں، کنڈم ہیں، الگ کر دیا۔ پھر اس کے اور آگے بڑھ گئے، 6 میں سے صرف 2 ہی ہیں، بخاری اور مسلم، باقی 4 بھی کیا ہیں، کنڈم ہیں، اس میں ضعیف ہیں، اس میں حدیث ایسے ہیں۔ پھر اور آگے بڑھے اور ترقی کیا، صرف قرآن کیا ہے، صحیح ہے، حدیث بولے تو اس میں کیا ہے، کبھی اس میں صحیح بولتے، کبھی ضعیف بولتے، اس لیے اس کے اوپر اعتبار نہیں کر سکتے، اس میں بھروسہ نہیں کر سکتے، چھوڑ دو۔ اب صرف کیا ہے، قرآن، آ گئے نا، یہاں تک پہنچ گئے۔ اب صرف قرآن کو لے کر حدیثوں کو چھوڑ دیا، یہ آدمی مسلمان باقی رہا؟ کیا آج ہمارے مسلمان میں ایسے نہیں ہیں؟ کتنے فرقے چاہیے ہمارے، صرف منگلور میں لے لے کتنے فرقے مسلمانوں کے، باقاعدہ محنتیں ہو رہی ہیں، لیکن ہم، اور یہ ایک محنت تو سب سے زیادہ کس پہ ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کا کانٹیکٹ، تعلق علماء سے نہ ہو، ڈائریکٹ کس سے ہو جائے، قرآن اور حدیث سے ہو جائے، ڈائریکٹ کس سے ہو جائے۔ یہ علماء سب کیا ہے، پیٹ پالو ہیں، یہ اپنا پیٹ پالنے کے لیے کیا کرتے ہیں، مسجدوں میں رہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، ان کے اوپر بھروسہ مت کرو، یہ لوگ جیب بھرو ہیں، اس طرح سے مسلمانوں کو کاٹ دیتے ہیں۔ اب مسلمان جب علماء سے کٹ جائے گا تو پھر کس سے رہ جائے گا، کہاں کا رہ جائے گا وہ، نہ ادھر کے، وہ بولتے نا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، ایسا ہو جاتا ہے مسلمان۔ آج دیکھو 100 میں 99% مسلمان علماء سے کٹ کے ہیں، یہ پکے طور پہ میں بول سکتا ہوں۔ صرف ایک مسلمان ہے 100 میں جس کی عقیدت اور محبت اپنی کسی عالم دین سے، ورنہ باقاعدہ ان کو اعتماد ہی نہیں، بھروسہ نہیں۔ اب دیکھو نماز پڑھتے ہیں، 3 صف 4 صف نماز پڑھتے، ایک مسلمان دکھاؤ جو امام کے اوپر بھروسہ کرتا ہو، بہت کم مسلمان ہوں گے جو بھروسہ کرتے ہیں، ورنہ ہے ان کی ڈیوٹی، ہماری ڈیوٹی نماز پڑھنا، بھروسہ نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے۔ بہت کم مسلمانوں کو بھروسہ ہے، جس امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اسی امام پر بھروسہ نہیں ہے۔ سوچو ابھی دوسرے علماء کی کیا بات کرتے ہیں، جس امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے اسی امام کی غلطیاں جا کر باہر بولیں گے، غیبت کریں گے، سمجھ رہے، ایسے ہم مسلمان ہیں۔ کبھی ایک مرتبہ وہ لیٹ آیا ہوگا، ایک مرتبہ نہیں آیا گا، بولتے نہیں، انہوں ہمیشہ ایسے ہی، سمجھ رہے، آج کے مسلمانوں کا یہ حال ہے۔ خیر، ودت طائفۃ من اہل الکتاب، اہل کتاب کی ایک بڑی جماعت یہ چاہتی ہے، ان کی تمنا ہے، لو یضلونکم، کہ وہ تمہیں گمراہ کر دیں، لیکن جن کا تعلق قرآن اور حدیث، قرآن اور سنت سے مضبوط ہونا، وہ لوگ کبھی کیا نہیں ہو سکتے، گمراہ نہیں ہو سکتے، کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ وما یضلون الا انفسهم وما یشعرون، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ لوگ گمراہ نہیں کریں گے مگر ہاں اپنے آپ کو ہی گمراہ کریں گے، لیکن ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا یہ کیا مسلمانوں کو گمراہ کریں گے۔ تو یہ کن کے بارے میں، جو مسلمان اپنا نقطہ نظر، اپنا عقیدہ، اپنا تعلق قرآن اور سنت سے جوڑے رکھیں، وہ لوگ ہی کیا ہو سکتے ہیں، بچ سکتے ہیں۔
وہ لوگ گمراہ نہیں ہو سکتے۔ پورے مسلمان کے ممالک کتنے 50% ملک ہیں، ایک کنٹری ایسی بتاؤ جو اسلام پر اور دین پر چل رہے ہیں، ایک بتاؤ، ایک بھی نہیں ہے، ایک بھی نہیں ہے۔ جہاں کسی حکمران کے بارے میں معلوم ہوا وہ تھوڑا سا اسلام کی طرف ہے، تھوڑا سا وہ قرآن کی طرف ہے، تبھی شروع کر دیا اس کے خلاف میں سازش، اور اس کو کسی بھی طرح تخت سے نکالنے کی۔ نہیں، افغانستان میں طالبان کی حکومت تھی، کس طرح سے ان کو پروپیگنڈا کر کے وہاں یہ ہے وہاں وہ ہے بول کر کے پورا ستیہ ناش کر دیا۔ عراق کو کیا کر دیا، لیبیا کو کیا کر دیا۔ شاہ فیصل سعودی عرب میں ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے سعودی عرب، شاہ فیصل کتنا زبردست جذبہ رکھتا تھا، کیا ہوا، اسی کے بھتیجے کے ذریعے سے مروایا نہیں گیا۔ اس کے بعد ایک بھی حکمران بتاؤ آپ سعودی میں جو شاہ فیصل کے طریقے پہ چل رہا، ایک بھی نہیں، سب نام کے، سب نام کے، صرف اسلام کا نام لیتے ہیں، اسلام پر عمل نہیں، ایک بھی ایسا نہیں۔ یہ لوگ باقاعدہ جڑے ہوئے ہیں، محنت کر رہے ہیں، یہودی بھی نصرانی بھی، امریکہ بھی، برطانیہ، یوروپ۔ وما یضلون الا انفسهم وما یشعرون، چاہتے ہی نہیں وہ لوگ کہ مسلمان رہیں۔ فرمایا لوگ گمراہ نہیں کریں گے مگر اپنے آپ کو، لیکن ان کو شعور نہیں ہے۔ تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے اگر میرے بعد قرآن اور سنت پر مضبوطی سے اگر تم تھامے رہو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ تو گمراہی سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ قرآن اور سنت پر چلنا چاہیے۔ ہم روزانہ پڑھتے صراط الذین انعمت علیہم اہدنا الصراط المستقیم کے بعد اس پر ہم قائم رہیں، سمجھ رہے؟ سچے علماء آج بھی ہیں، سچے علماء آج بھی ہیں، ان سے جڑے رہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو ایمان والو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ قرآن جب قیامت تک ہے تو سچے بھی قیامت تک رہیں گے نا۔ ہو گیا پورے جھوٹے 600، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ سچے ابھی بھی ہیں، قرآن کا حکم قیامت تک کے لیے۔ تب جب سچوں کے ساتھ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ سچے لوگ رہیں گے۔ تو ہمارا کام کیا ہے؟ فائنڈ آؤٹ کرنا نہیں۔ دنیا میں کتنی چیزیں کھانے پینے کی ہیں جس میں اصلی بھی ہے نقلی بھی ہے، تو ہم سب نقلی بول کر کے اصلی کھائے بغیر رہتے کیا؟ نہیں، اصلی ڈھونڈ کر کے اسے تلاش کر کے کیا کرتے ہیں؟ کیسے بھی کر کے گھر میں لاتے ہیں۔ نہیں، دنیا کے معاملے میں بالکل اسی طرح سب جھوٹے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا، سچے بھی ہوں گے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ تھوڑی محنت کر کے ہمیں معلوم کرنا ہے۔ خیر، اس کے بعد فرمایا اہل کتاب کو خطاب کر کے فرمایا یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، اے اہل کتاب تم اللہ کی آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو؟ یہود اور نصارہ دونوں سے خطاب ہے۔ اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو؟ قرآن کا انکار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار، جبکہ قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تورات و انجیل میں یہ باتیں موجود تھیں کہ آخری نبی کی یہ علامتیں، یہ نشانیاں ہیں، ان کے اوپر ایسا ایک کلام نازل ہوگا جس کی ایک خصوصیت ہوگی۔ قرآن میں ہے الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تورات میں وہ لکھا ہوا پاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا تورات میں کہ ایک نبی آئے گا آخری بنی اسماعیل میں، جس کے زبان میں جس کے منہ میں میں اپنا کلام ڈالوں گا اور وہ تیرے طرح نبی ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہا تورات میں، یہ تورات میں پڑھتے ہیں یہودی۔ اسی طرح انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باتیں بھی ہیں کہ میرے بعد میں ایک نبی آئیں گے جس کا نام نامی محمد ہوگا، احمد ہوگا۔ یہ ساری باتیں معلوم ہیں، پھر بھی تم کیوں انکار کرتے ہو؟ اے اہل کتاب، اے یہودیوں نصرانیوں۔ سورہ بقرہ میں آپ نے پڑھا سنا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اے اہل کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے جانتے ہیں، ایسے پہچانتے ہیں جیسا کوئی اپنے اولاد کو پہچانتا ہے۔ اتنا جاننے کے باوجود بھی فرمایا یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، اہل کتاب تم اللہ کی آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو؟ نبی کا انکار، قرآن کا انکار، وانتم تشہدون، حالانکہ تم جانتے ہو، تم گواہ ہو اس بات پر، وٹنس ہو۔ تشہدون کے معنی اصل میں گواہی دینا، تم اس پر
گواہ ہو. یہ مشرکین مکہ عرب کے، وہ مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے، وہ آتے تھے، کیونکہ وہ لوگ تو ان پڑھ تھے، جاہل تھے، ان کو کچھ بھی معلوم نہیں تھا. یہ لوگ جانکار تھے، ایجوکیٹڈ لوگ تھے. کون؟ یہود نصارہ. ان سے آ کے پوچھتے، بھائی سچ بتاؤ، ہمارا مذہب صحیح کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب صحیح، مسلمانوں کا کون سا بتا؟ یہ ضد میں حسد میں آ کر کے بولتے، نہیں نہیں تمہارا مذہب صحیح. جبکہ ان کو پتہ ہے کہ شرک مشرکین غلط ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری نبی ہیں، معلوم ہے، پھر بھی کیا بولتے تھے کہ تم صحیح ہے. مشرکوں سے بولتے تھے، مسلمان کیا ہیں؟ غلط ہے. تو اہل کتاب، تم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہو، وانتم تشہدون، درا حالیں کہ تم کیا ہو؟ اس بات پر گواہ ہو کہ اللہ کی یہ آیتیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے. پھر سے کہا جا رہا ہے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تلبسون الحق بالباطل، تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملاوٹ کرتے ہو؟ ان سے لوگ جب بولتے ہیں کہ تورات و انجیل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی علامتیں، تو وہ علامتوں کو توڑ مروڑ کر کے پیش کرتے ہیں. جو علامتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فٹ ہوتے ہیں، اس میں کتاب میں لکھی ہوئی وہ باتیں، اس کو کیا کرتے؟ بدل دیتے، اس کو چھپا دیتے. اسی لیے تو بائبل ان کا جو ہے نا، تورات انجیل کی بگڑی ہوئی شکل ہے، اس میں کتنا کہ ان لوگوں نے کیا کر دیا ہے، اپنے طرف سے ملا دیا ہے، چینجز لایا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملاوٹ کرتے ہو؟ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور حق کو چھپاتے ہو. حق کیا ہے اس کو صاف صاف بتانا چاہیے. حق کو چھپاتے ہیں. ان کے قوم کے لوگ بھی پوچھتے ہیں کہ انہوں کون سچے نبی کے؟ چھپاتے ہیں. جبکہ تورات اور انجیل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ساری نشانیاں ہیں. ان نشانیوں کو کیا کرتے تھے؟ اپنی عوام کو نہیں بتاتے تھے، چھپاتے تھے. سمجھ رہے؟ آج ہمارے مولوی لوگوں کا اگر بولتے ہیں نا، ہمارے مولویوں پر بھی اعتراض کر دیں گے، نہیں حق بات چھپاتے، حق بات چھپاتے، سچ بولتے نہیں. بدعت خرافات کیا کرتے ہیں لوگ؟ پھیلاتے ہیں. بولتے ہیں کہ نہیں بولتے؟ قرآن حدیث میں کیا ہے وہ بولنا چاہیے نا. لیکن قرآن حدیث جو ہے وہ کیا کی بولتا ہے، یہ لوگ اپنا کیا کی سناتے رہتے ہیں. تو ہم اپنے علماء کو بھی بولتے نہیں، یہ لوگ حق کو چھپاتے ہیں. اصل میں یہ روگ، یہ بیماری کن کی ہے؟ یہود و نصارہ کی ہے. یہ لوگ حق کو کیا کرتے تھے؟ چھپاتے تھے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، قرآن کے بارے میں جو باتیں تورات و انجیل میں تھی، وہ سب کو چھپاتے تھے. اس لیے کہا جا رہا ہے اہل کتاب تم حق کو چھپاتے ہو اور باطل اور حق دونوں کا ملاوٹ کر رہے ہو. وانتم تعلمون، درا حال ہے کہ تم جانتے ہو، جان بوجھ کر کے تم کیا کر رہے ہو؟ حق اور باطل کی ملاوٹ کر رہے ہو، حق کو چھپاتے ہو. کیا ہو گیا تم لوگوں؟ سمجھ رہے؟ تو یہ اہل کتاب یہود و نصارہ سے اللہ تعالیٰ نے شکایت کی ہے اور انہیں تنبیہ کی ہے کہ اس طرح سے چھپانے سے کوئی بھی حق چھپتا نہیں ہے. چھپا گیا، انہوں نے کتنی کوشش کی چھپانے کی، اس کے بعد بھی کتنے کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی توفیق دی. اللہ تعالیٰ کا وعدہ تو پورا ہو کر کے رہے گا، کیونکہ دین اسلام دبنے کے لیے نہیں، دبانے کے لیے آیا ہے. وہ غالب ہونے کے لیے آیا ہے، وہ تو ہو کر کے رہے گا. باقی وہ لوگ اس طرح کوشش کریں گے، اللہ نے فرمایا کوشش تو وہ لوگ جاری رکھیں گے، لیکن ہوگا وہی جو اللہ چاہیں گے. آج نہیں تو کل ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر کے ساری دنیا میں کیا کریں گے؟ اسلام کا بول بالا کریں گے، عدل اور انصاف کو بھر دیں گے زمین میں. جتنے نصرانی آج ہیں نا، جیسس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مورتی بنا کر پوجا کر رہے ہیں، اللہ یقینی ہے انشاءاللہ بھی کیا انشاءاللہ آئندہ کے حساب سے بول سکتے ہیں، انشاءاللہ آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو سارے نصرانی مسلمان ہو جائیں گے. کیونکہ اللہ نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دین حق کے ساتھ، ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے. لیظہرہ علی الدین کلی، یہ اس لیے تاکہ ساری دنیا میں دین اسلام کو غالب کر دے. آج بھی غالب ہے دلیل کے اعتبار سے، سمجھ رہے؟ غالب آج بھی ہے. اگر کسی بھی مذہب والے سے مسلمان اگر بات چیت کریں مذہب کے حساب سے، کوئی مسلمان کے ٹکر کا نہیں، سب بوگس ہیں. صرف حق کس کے پاس ہے؟ مسلمانوں کے پاس. سچا کلام صرف اللہ کا مسلمانوں کے پاس ہے، باقی کسی کے پاس بھی سچا نہیں ہے. سب بناوٹی ہے، ملاوٹی ہے سب کچھ. خیر، لیکن ظاہر اعتبار سے بھی
حکومتی اعتبار سے بھی اسلام غالب آ کے رہے گا. اس سے پہلے آیا ہے اور قیامت کے قریب دوبارہ آئے گا ایسا زمانہ کہ ساری دنیا میں عدل انصاف اسلامی کا نام اور غلبہ ہوگا. باقی ان لوگوں کی کوشش اللہ نے بتائی، یہ کوشش یہ اس لیے تاکہ ہم لوگ تھوڑا الرٹ رہیں، خبردار رہیں، اپنے بھی اور اپنے بچوں کے بھی ایمان کی فکر کریں. ورنہ اپنا بھی ایمان جائے گا، بچوں کا بھی ایمان جائے گا. اپنے ایمان کی حفاظت کریں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اللہ کی کتاب پڑھنے، سمجھنے اور اس کے تقاضے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.